یہ کہانی اس CIA وومن ایجنٹ کی ہے جو کہ اکیلے ایسے علاقے میں مشن مکمل کرتی ہے جہاں چاروں طرف دشمن ایجنٹ ہوتے ہیں اور اس کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ اس سے پہلے جو بھی یہاں آتا ہے مارا جاتا ہے۔ ویسٹ برلن جو کہ برٹش کے قبضے میں ہوتا ہے اور ایسٹ برلن رشین کے قبضے میں ہوتا ہے۔ ویسٹ برلن میں ایک CIA ایجنٹ مارا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے گھڑی چورا لی جاتی ہے جس میں باقی ایجنٹس کی لسٹ ہوتی ہے۔ اب لڑکی کو برلن میں تفتیش کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ لسٹ حاصل کرو جو کہ ان کی معلومات کے مطابق ایک سابق رشین ایجنٹ کے پاس، جس کا کوڈ نیم سپائی گلاس ہے، اس کے پاس ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے اور میری فیملی کو یہاں سے باہر امریکہ بھیجا جائے تو میں لسٹ واپس کر دوں گا۔ تو لڑکی نے سپائی گلاس کو برلن سے باہر نکالنا ہوتا ہے اور لسٹ حاصل کرنی ہوتی ہے اور اسے تاکید کی جاتی ہے کہ وہ اس مشن کے دوران کسی بار بھی اعتبار نہ کرے اور اس کی مدد کے لیے برلن میں موجود CIA کا ہینڈلر اس کی مدد کرے گا۔ لڑکی جیسے ہی ایئرپورٹ پر پہنچتی ہے اور ویسٹ برلن کی طرف جانا چاہتی ہے تو رشین ایجنٹ فیک CIA کے ایجنٹ بن کر آتے ہیں اور لڑکی کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ راستے میں لڑکی کو ان پر شک ہو جاتا ہے اور وہ ان سے مقابلہ کرتی ہے اور ان کو مار کر گاڑی سے باہر نکل آتی ہے، جہاں سے اسے ڈیوڈ ریسیو کرتا ہے جو کہ برلن میں CIA کا ہینڈلر ہوتا ہے۔ لڑکی مرے ہوئے ایجنٹ کی تفتیش کرنے کے لیے اس کے گھر پر جاتی ہے جو کہ سیل ہوتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی پولیس کو خبر کر دیتا ہے اور پولیس وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور لڑکی ان سے مقابلہ کرتی ہے اور ایک سخت مقابلے کے بعد لڑکی وہاں سے فرار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد لڑکی ویسٹ برلن میں جاتی ہے جو کہ رشین کا علاقہ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بارڈر پاس کر کے رشین علاقے میں جاتی ہے، جیسے ہی وہاں پہ پہنچتی ہے تو رشین کو کوئی اس کی خبر کر دیتا ہے اور رشین ایجنٹ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ایک سخت مقابلے کے بعد وہ ان سے فرار ہو جاتی ہے۔ فرار ہونے کے بعد وہ ایسٹ برلن میں سپائی گلاس سے رابطہ قائم کرتی ہے اور اس سے لسٹ کا پوچھتی ہے۔ سپائی گلاس کہتا ہے مجھے یہاں سے نکالو گے تو میں تمہیں لسٹ دوں گا ورنہ میں نہیں دوں گا۔ تو اس کو نکالنے کے لیے لڑکی ایک مشن سٹارٹ کرتی ہے۔ ایسٹ برلن میں ایک دن احتجاج ہونا ہوتا ہے۔ اسی احتجاج کی آڑ میں سپائی گلاس کو برلن سے فرار کروانا ہوتا ہے، لیکن اس مشن کے دوران بھی کوئی رشین ایجنٹس کو خبر کر دیتا ہے اور رشین ایجنٹ دوبارہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں، جس میں بہت سخت قسم کی فائٹ ہوتی ہے۔ وہ لڑکی اکیلے فائٹ کرتی ہوئی سپائی گلاس کو بچاتی ہوئی نکلتی جاتی ہے، لیکن آخر میں لڑکی سپائی گلاس کو گاڑی میں لے کر فرار ہو رہی ہوتی ہے کہ ان پر اٹیک کیا جاتا ہے، جس سے لڑکی اور سپائی گلاس دریا میں ڈوب جاتے ہیں اور سپائی گلاس مارا جاتا ہے اور لڑکی شدید زخمی ہو جاتی ہے۔ لڑکی واپس آ کر سوچتی ہے کہ جب بھی میں کچھ کرنے لگتی ہوں تو رشین کو کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اپنے کمرے کی تلاشی لیتی رہتی ہے اور وہاں سے اس کو ڈیوڈ کا لگایا ہوا ٹرانسمیٹر مل جاتا ہے۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈیوڈ غدار ہے، اسی نے ہی اپنے CIA ایجنٹ کو مروایا ہوتا ہے اور اس سے واچ والی لسٹ اسی کے پاس ہوتی ہے اور وہ رشین کو بیچ کر پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ لڑکی ڈیوڈ کا پیچھا کرتی ہے اور اس کو مار کر اس سے وہ واچ حاصل کر لیتی ہے۔ لڑکی 3 دن بعد پیرس کے ایک ہوٹل میں رشین سے اس لسٹ کا سودا کرنے کے لیے جال بچھاتی ہے۔ رشین کی اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ رشین واچ کو حاصل کرنے کے بعد لڑکی کو مارنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ لڑکی کو مارنا چاہتے ہیں، لڑکی ایک زبردست ایکشن کر کے رشین ایجنٹس کو مار دیتی ہے۔ اس طرح سارے دشمن بھی اور غدار بھی مارے جاتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ مزید اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔